Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ ہمارے چونکہ تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ام لکم شرکاء، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں جو تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرا رکھے ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، لے آؤ ان کو، ہمارے سامنے لے آؤ، ابھی لے آؤ نا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایس ایچ او صاحب کا حکم آیا وارنٹ کا، یا بلکہ رینجرز والے پکڑ لیتے ہیں نا اکثر راستے میں، گاڑی روکتے ہیں، کاغذ دکھاؤ، آپ کہتے ہو جی میرے تعلقات ہیں، تو رینجرز والوں کو غصہ آتا ہے نا، کہتے ہیں لے آ بھائی کون ہے ذرا بتا، ہمیں بھی نمبر دے، ہم سے بھی بڑا ہے کوئی۔ ڈی ایس پی صاحب نے آپ کو وارنٹ بھیجے گرفتاری کے، آپ کہہ رہے ہو جی میرے بھی پولیس میں بڑے تعلقات ہیں، تو اس کو غصہ آئے گا نا کہ بھائی میں تجھے تھانے میں بلا رہا ہوں اور تو کیا کہہ رہے میرے تعلقات ہیں، تو وہ فوراً دھمکی کیا دے گا؟ لے آ بھائی کون ہے بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ تو وہاں تو ممکن ہے ایس ایچ او نے بلایا، آپ ڈی ایس پی کو فون ملا دیا آپ نے، وہاں پاسبل ہے، بعض دفعہ وہ دھمکی گلے بھی پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے کسی کو لانا ممکن نہیں ہے۔ جس کی اللہ پر چلے، جس کی کس پر چلے؟ اللہ پہ، کیا آپ اس کو لے آئیں اور کہیں اللہ یہ میری مجھے بخشوا دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا فلیأتوا بشرکائہم، لاؤ نا، ہمیں بتاؤ تو صحیح کون ہے جو ہمارے مقابلے میں ہے، ہم بخشنا نہ چاہیں اور وہ کیا کر دے؟ بخشوا دے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، دنیا میں کسی کافر کا آج تک یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ پہ سے بھی بڑا کوئی خدا ہے جو اللہ پہ زبردستی کر کے بخشوا دے گا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، تو اللہ ان کی بات رد کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ نے گویا اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ اب اللہ پابند ہے کہ وہ لازمی ان کی بات سن کر سفارش کرے گا۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہریہ، زبردستی والی شفاعت، کہ بس اللہ ان کی بات کبھی بھی ٹال نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ ان کو لے آؤ، کون ہے جس کی بات میں ٹال نہیں سکتا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل بھی یہ شرک بہت مارکیٹ میں پھیلا ہوا ہے کہ مزاروں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھاوے چڑھا رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ہمیں قیامت کے دن کیا کریں گے؟ بخشوائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیک لوگ اللہ سے شفاعت کریں گے، دعا کریں گے، اور دعا میں جیسے دنیا میں اللہ کو یہ حق ہے کہ چاہے تو قبول کر دے اور چاہے تو مسترد کر دے، تو یہ قیامت میں بھی ہوگا کہ نیک لوگ اللہ سے گزارش کریں گے، دعا مانگیں گے کہ اللہ